بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 5 کے ٹاپک نمبر 2 اور اینول ایگزامز میں غزوات نبوی ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے جو مشقی اور معروضی سوالوں پر مشتمل ہے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم سے ریلیٹڈ آج ہم ٹاپک کریں گے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہوتی ہیں، یعنی غزوہ سے مراد جنگ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی ہو، یعنی اس کی لیڈرشپ کی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود شامل ہوئے ہوں۔ تو ان غزوات کا مقصد دین کی حفاظت اور قیام ہے۔ اب اگر سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ غزوات نبوی کا مقصد کیا تھا، تو ہم یہ جواب لکھ سکتے ہیں کہ غزوات کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوششیں کی جائیں اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ اب فل ان دا بلینکس میں ہم سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، جہاد ایک اہم اسلامی ڈیش ہے، سو فریضہ ہے۔ اگر جہاد کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ جہاد کی تعریف کریں یا جہاد کیا ہے، اگر ایسا پوچھا جاتا ہے، یہ سوال آتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو کوشش کی جائے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمارے سامنے تھوڑا سا غزوہ اور سریہ سے متعلق تھوڑی ڈیفینیشن بھی ایکسپلین ہو گئی ہے کہ سریہ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اور لشکر جنگ کے لیے روانہ کیا ہو، اور غزوہ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شرکت کی ہو۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان ہو گئے، یعنی 622 عیسوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی، اور آہستہ آہستہ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، اور اب کفار مکہ کو یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کی تو تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے۔ وہ کسی صورت میں مسلمانوں کو امت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا وجود جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اپنے اس ناپاک ارادے کے انجام دہی کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں، یعنی جتنی ان کے پاس ایفرٹس ہو سکتی تھیں، پیسے سے، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام جو ہے اسے نعوذ باللہ اسے ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 یعنی 27 ہے۔ اب یہ جو لفظ 27 ہے، یہ فگر جو ہے اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جو پیراگراف ریڈ کیا، اس میں اسٹوڈنٹ ہمیں سریہ کی ڈیفینیشن آ گئی ہے، ہمیں غزوات کی ڈیفینیشن آ گئی ہے، ہمیں جہاد کے بارے میں انفارمیشن پتہ چل گئی ہے، اور جہاد کیوں ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی کہ کفار مکہ اور یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل مسلمانوں سے سخت پریشان تھے۔ اب ہمارے سلیبس میں 3 غزوات شامل ہیں، جن میں غزوہ بدر ہے جو کہ بدر کے مقام پر ہوا، غزوہ احد ہے جو کہ احد پہاڑ پہ ہوا۔ اچھا، اب غزوہ بدر کی جو تفصیل ہے ہم یوں پڑھتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان کا نمبر 1 یہ پہلا مارکا تھا، یعنی مسلمانوں کی اور کفار کی، حق کی اور باطل کی یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلا مارکا تھا جو کہ 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری میں ہوا۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کفار مکہ کی لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ اچھا، غزوہ بدر میں جو قیادت ہے کفار کی طرف سے وہ ابو جہل کر رہے تھے، اور جو غزوہ احد میں جو قیادت تھی وہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہ 2 باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ فوجی ساز و سامان اسلحے سے لیس 1000 تھے، اور جبکہ مسلمان ان کی تعداد میں 313 تھے۔
اب ہمیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلا مارکا، دوسری بات یہ 2 ہجری کو ہوا، تیسری بات اس میں اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا کفار کی طرف سے، اور ان کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، یعنی تعداد میں بھی اچھی خاصی کمی ہے۔ لیکن جو سوار تھے اور جو اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھا۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بدر کے یوم کو یوم الفرقان فیصلے کا دن کہا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ غزوہ بدر کا جو ٹاپک ہے میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا مارکا تھا 2 ہجری کو ہوا، کفار کی طرف سے جو قیادت ہے وہ ابو جہل کر رہے تھے، اور ان کی تعداد 1000 تھی، اور دوسرا مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 مجاہدین کی تھی، اور اسلحے کی شدید کمی لیکن جذبہ ایمانی بلندیوں پر تھا، اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس فتح کا دن غزوہ بدر کا یوم فرقان کے نام سے، فیصلے کے دن کے نام سے ہے۔ نیکسٹ ہم غزوہ احد کو کرتے ہیں۔ اچھا 2 ہجری کو تو سٹوڈنٹ ہو جاتا ہے غزوہ بدر، اور اس سے اگلے سال غزوہ احد، یعنی تیسرے سال غزوہ احد جو ہے مضافات میں ایک پہاڑ ہے، ایک کھلی جگہ ہے جہاں پر آ کے دونوں جو حق اور باطل کے درمیان دوسرا مارکا ہوتا ہے۔ اس دفعہ اس کی جو قیادت ہے کفار کی طرف سے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، اور غزوہ بدر میں ابو جہل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی، یعنی غزوہ احد میں جو لشکر کی تعداد ہے وہ 3000 ہے، اور جو غزوہ بدر میں لشکر کی تعداد تھی کفار کی وہ 1000 ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 700 مجاہدین کی تھی، اور غزوہ بدر میں جو اسلامی مجاہدین کی تعداد ہے وہ 313 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اچھا یہ ہمارے سامنے بک میں سکیچ بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ آمنے سامنے تھے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک درے ہوتا ہے ایک چھوٹا راستہ، یعنی جب پہاڑ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں نا ان کے درمیان میں ایک تھوڑی سلوپ میں آ کے ایک وادی وی شیپ میں بن جاتی ہے، وہاں سے گزرنے کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ درے سے مطلب ایک چھوٹا راستہ ہوتا ہے کہ ادھر دائیں بائیں پہاڑ ہوں اور درمیان سے گزرنے کا راستہ ہو جائے۔ یہ درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ ایک تو وہ وہاں پہ 50 تیر انداز رکھے کیونکہ وہ اونچی جگہ تھی، دوسرا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھیجا 50 تیر اندازوں کے ساتھ۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا، کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے میں موجود یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں جو 50 تیر انداز تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی گئی تلقین تھی اسے ایک طرف رکھا اور نیچے آ کے شامل ہو گئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر وار کیا اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی جنگ میں اس غزوے میں اتنا نقصان پہلے نہیں ہوا جتنا اس درے کو چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ شہداء میں حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے نامور صحابہ کرام شامل تھے۔ ایون کہ یہاں تک ہوا کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے، اور یہ خبر پورے مجمع میں پھیل گئی کہ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمان بڑے پریشان ہو گئے اور اسلامی لشکر بکھر گیا نا جب ان کو یہ صدمہ یہ فیل ہوا، لیکن اس نازک موقع پر اسلامی لشکر دوبارہ جمع ہوا اور کامیابی ملی، اور مسلمانوں نے اپنی جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑتے ہوئے اور اپنا لشکر فتح یاب ہوئے، اور کافر جو ہے راہ فرار اختیار کر گئے۔ نیکسٹ ہمارا غزوہ ہے غزوہ خندق۔ اچھا 2 ہجری کو ہو جاتا ہے بدر، اور 3 ہجری کو ہو جاتا ہے احد، اور 5 ہجری کو ہو جاتا ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ فیل ہو رہا تھا
کہ یہودی اور جو دیگر قبائل ہیں وہ مل کر مسلمانوں پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس دفعہ جو یہ حملہ ہوگا یہ بہت زیادہ زور والا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی، اور یہ خندق 3 میل لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھی۔ تو ابو سفیان 10,000 لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ ہوا۔ اچھا اب دیکھیں، پہلا جو غزوہ بدر ہے اس کی قیادت کی ابو جہل نے، دوسرا جو غزوہ احد ہے اس کی قیادت کی کفار کی طرف سے ابو سفیان نے، اور جو تیسرا غزوہ ہے غزوہ خندق اس کی بھی قیادت ابو سفیان نے 10,000 کے لشکر سے کی۔ لیکن جب انہوں نے خندق دیکھی تو وہ حیران اور پریشان، ان کے تو عقل ٹکانے آ گئی۔ کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب محاصرہ کرنا ہوتا ہے گھیر لینا، چاروں طرف سے کور کر لینا۔ خندق عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ پورے نہیں ہو سکے۔ محاصرہ کئی دن تک رہا، غیبی مدد ملی، شدید طوفان آیا، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، راتوں رات خالی کر کے بھاگ گئے۔ ان غزوات میں اب یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، ان غزوات میں بہترین حکمت عملیہ اپنانے کے ساتھ مساوات، رحم دلی، عفو و درگزر، کہ جہاں حد تک ممکن ہو سکے جنگ سے بچا جائے۔ ہمیں یہ سبق بھی غزوہ خندق میں ملا ہے۔ ایسی مثال پیش کی کہ دشمنوں کو شکست ہوئی اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا سبب بنی، اور پورے عرب میں رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ اس کی اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے تو غزوہ کہیں گے۔ یہ ٹک ہم نے کر دیا۔ خندق کی چوڑائی 15 فٹ تھی، یہ چوڑائی ہم نے۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد 313۔ نیکسٹ ہم چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر کیے 50 تیر انداز، یہ ہمارا ٹک ہو گیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہمارا۔ مناسب الفاظ کی مدد سے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف پہ آتا ہے حق و باطل کے درمیان جو مارکا ہوا، یہ پہلا مارکا غزوہ بدر ہے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے غزوہ بدر، اسے آپ ٹک کر لیں، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے، یہ ٹک کریں گے ہم، فرشتے بھیجے۔ نیکسٹ ہمارا ہے غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی دن یہاں تک رکھا، تو یہ آئے گا ہمارا کئی دن محاصرہ رکھا نا، کئی دن کا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں، یہاں پہ کئی دن محاصرہ، یہ کلیئر ہو جائے گا، کئی دن محاصرہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کو مسلمانوں کی فتح سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ اچھا، نیکسٹ ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں ڈیش کیا آئے گا، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا۔ یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ شارٹ کویشچنز ہیں۔ جہاد کا مطلب وہ ہم نے فرسٹ پیراگراف میں کر لیا تھا، غزوے کا مفہوم بھی فرسٹ پیراگراف میں ہو گیا۔ غزوہ خندق کا جو دوسرا نام ہے وہ دوسرا نام یہ دیکھیں، غزوہ خندق کا جو دوسرا نام ہے غزوہ احزاب ہے۔ اسے آپ املا کی غلطی نہ کیجیے گا، اسے بار بار آپ ریپیٹ کر کے دیکھیے گا، غزوہ احزاب ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں تفصیلی غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پیچھے ہم اپنی بک پہ آتے ہیں تو ان غزوات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحم دلی اور عفو درگزر کا سبق ملتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے جو MCQs ہیں، جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، غزوہ احد میں کافروں کی تعداد 300 تھی، غزوہ احد میں احد پہاڑ کے قریب ہوا تھا، غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی تعداد 27 ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو اور 17 رمضان کو ہوا، اور غزوہ خندق کی چوڑائی 15 فٹ تھی، اور غزوہ خندق کی لمبائی 3 میل تھی، اور غزوہ خندق کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہوا، اور غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری کو ہوئی، اور غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔